ہماری آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب ہم وہ نشانیاں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ ہمیں لگاتار دکھا رہا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا۔ آپ جو کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ابھی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے اور کچھ بتانا چاہتا ہے، لیکن بس کبھی کبھار ہم ان نشانیوں کو دیکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے درمیان تعلق دیکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ایک حادثے کے طور پر ہوئی ہوتی ہیں۔ جب کوئی ہمارے اتنے پیار اور اتنے یقین کے بعد بھی ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے اور ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں ہی کوئی غلطی ہے، یا پھر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم انہیں بدل دیں گے، ہم دعا کریں گے اور وہ لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لیکن ہم غلط ہوتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں کسی انسان کے ذریعے تکلیف دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے مانگنے کے لیے یا اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے دعا کریں، بلکہ تب اللہ چاہتا ہے کہ ہم وہ دیکھیں جو اللہ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے۔ ہم نے تب یہ تصور نہیں کرنا ہوتا کہ دعائیں اس انسان کو ٹھیک کر دیں گی، بلکہ تب ہم نے حقیقت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کسی انسان کی بری عادتیں اس لیے نہیں دکھاتا تاکہ آپ اسے بہتر بنانے میں اپنی زندگی ضائع کر دیں۔ اللہ کسی انسان کے برے ارادوں کی حقیقت آپ پر اس لیے نہیں کھولتا کہ آپ خود کو برا سمجھیں، بلکہ وہ یہ حقیقتیں اس لیے کھولتا ہے تاکہ دیر ہونے سے پہلے ہم خود اس سے فاصلہ بنا لیں۔ جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں نا کہ کوئی انسان ہم سے اللہ کی طرح محبت کر سکتا ہے، تب اللہ ہمیں اسی انسان کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے ہمیں بتانے کا کہ انسان کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی اللہ کی طرح محبت نہیں کر سکتا۔ ہر محبت کو اللہ کی محبت سے نیچے رکھیں۔ ہم لوگوں کو کتنا ہی پیار کیوں نہ دے دیں، ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، وہ پھر بھی ہمیں اللہ جیسی محبت نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔